مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ جو درس قرآن ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ہم زندگی پر انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ ایز بینگ اے ویمن کہ ہم سب کی کوشش ہوتی ہے اور ہم دوسری عورتوں میں ہم خوبیاں تلاش کرتے رہتے ہیں. ہم سوسائٹی میں، معاشرے میں ہم آئیڈیلائز کرتے رہتے ہیں. سو ٹوڈے we find people idealizing many persons in this world like celebrities کہ وہ celebrity ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، she is a very مطلب کہ وہ business women's ہے. they might be good but are they really perfect? Do you think they really fulfill all the criteria of being a role model? I for one say that they are not. But the perfect role model who was one among the most beautiful souls ever is Hazrat Khadija bint Khuwailid رضی اللہ تعالی عنہا. اور حضرت خدیجہ بنت خویلد جو تھیں، آپ کے والد کا نام تھا خویلد. خویلد واز دا چیف آف بنو اسد، اور وہ بہت بڑے گھرانے سے آپ بلونگ کرتی تھی. اور آپ کے جو والد تھے he was one of those who defend the Kaaba in the story of Surah Al-Fil, when the people who were defended the Kaaba and he was with the peoples among those who defeated the enemies, the peoples who want to destroy the Kaaba. And he was also with Abdul Muttalib, the grandfather of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. اور ہم لوگوں نے سورہ فیل میں پڑھا ہے when Abraha from Yemen who tried to destroy the Kaaba, the father of Khadija al-Kubra, his name was Khuwailid, was close to the grandfather of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and of course Abdul Muttalib, who was the first to look after the Prophet Rasulullah sallallahu alayhi wasallam after his mother passed away. So حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جو والد خویلد تھے وہ ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کو، جب ابرہا نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا اور اس کو تباہ کرنا چاہا تھا، تو جو بچانے والے تھے ان میں خویلد کا شمار ہوتا تھا. اور وہ she was belong to a very very prominent family، بہت بہترین اور جو richest family تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ. she was belong to that family in مکہ المکرمہ. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ جو تھیں ان کے جو بھائی تھے، her siblings were her brothers. Awam, the father of Zubayr bin Awam, was one of them who were promised for paradise. یہ ان میں سے تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ایک بھائی تھے جن کا نام عوام تھا، اور the father of زبیر بن عوام. اور یہ عوام جو تھے یہ حضرت زبیر بن عوام کے باپ تھے. اور حضرت زبیر وہ تھے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عشرہ مبشرہ کی خوشخبری دینے والے لوگ تھے ان میں سے ایک جو تھے حضرت زبیر بن عوام تھے. اور اسی طریقے سے حضرت خدیجہ کی ایک بہن تھیں جن کا نام حالہ بنت خویلد تھا، the sister of خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما. And Khadija was born the 15 years before the birth of Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that she was 15 years older than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حضرت خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں، اور ان کا نیم بہت یونیک تھا. حضرت خدیجہ وہ پہلی عورت تھیں کہ جن سے پہلے کہیں پہ بھی کسی کا نام بھی خدیجہ نہیں تھا. کہ جیسے فاطمہ نام تھا، ایون حضرت خدیجہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا. ایسے بہت سے عرب
جو کلچر تھا اس میں بہت سے نیمز کامن تھے, لائک فاطمہ. دا خدیجہ, it was the very very first name and she was extremely beautiful. کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ انتہائی خوبصورت تھیں اور she was well educated, well dressed, perfect in the behavior, perfect in the character, کہ ان کو ان کے سارے قبیلے میں قریش میں ان کو سیدۃ النساء قریش کہا جاتا تھا, the meaning master of the women of قریش, کہ یہ اپنے پرنسس کہلایا کرتی تھیں. she was the most elegant women of Makkah. she never worshipped idols, just like the Prophet رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and ابو بکر صدیق. کہ وہ دور تھا کہ جب سب لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, تب بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی. she was monotheist, like وہ ایک خدا کی عبادت کرنے والی تھی. and she never ever worship idols, just like Prophet and حضرت ابو بکر صدیق. she has many nicknames. ان کے بہت سے نک نیمز تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے, and one of them was طاہرہ. اور طاہرہ, the meaning طاہرہ is pure. اور طاہرہ اس وقت میں آپ کو لوگ کہا کرتے تھے کہ جب لوگ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے, اور اس دور میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو لوگ الطاہرہ کہا کرتے تھے. she was as pure as rain water and didn't have grudges against anyone. کہ وہ اتنی مطلب کہ پیور اور طاہرہ تھی by her character. she was also known as al-Kubra, the great. in spite of all her great qualities, there was not even an ounce of pride in her. کہ ان میں کبھی بھی اتنی کوالٹیز تھیں کہ ان میں کبھی بھی پرائڈ نہیں تھا. اور ہماری آج کل کی بیٹیوں سے آج کل اگر ہم ریزمبلنس کریں تو جس کے پاس خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے وہ بہت پراؤڈ فیل کرتی ہے, جس کے پاس ذہانت زیادہ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتی ہیں. لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ, she was the ideal women. تو وہ خدیجۃ الکبریٰ تھیں کہ جن میں بے تحاشا خصوصیات تھیں. she never backbite, never lied, never hurt anyone or never upset anyone. وہ خدیجۃ الکبریٰ تھی کہ آپ اتنی دولت مند تھی کہ ایک پرنسس تھی اپنے ٹرائب کی, اور انہوں نے کبھی اس بات پر غرور نہیں کیا تھا. she was very very prominent, wealthy, beauty that could make anyone arrogant, but she was very very gentle and kind. اور ان کے اتنے غلام ہوتے تھے اور ان کے اتنی کنیزیں ہوتی تھی کہ خدیجۃ الکبریٰ نے کبھی بھی ان کے ساتھ فخر اور تکبر سے بات نہیں کی تھی. اور وہ اتنی دولت مند تھی. from her first husband she had 2 sons. کہ ان کی جو دولت تھی وہ ان کے ہسبینڈ کی طرف سے تھی, also ان کے فادر کی طرف سے بھی تھی. and she was twice widow before she got married to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. from her first husband she had 2 sons, and from second husband she had 1 daughter. اور ان کے جو پہلے ہسبینڈ سے بیٹے تھے حالہ اور ہند, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت محبت کیا کرتے تھے, اور ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا بہت ادب اور احترام کیا کرتے تھے. why? because they were the son of حضرت خدیجۃ الکبریٰ. and second time when her husband passed away she was only 25. can you imagine کہ 25 سال کی عمر تھی اور وہ سیکنڈ ٹائم ویڈو تھی, اور ان کی ذہانت اور ان کی فصاحت اور ان کی بلاغت اور ان کی عقل اتنی زیادہ تھی کہ she was a single mother at that time. اور انہوں نے اتنی فصاحت اور اتنی عقل مندی کے ساتھ اپنے بچوں کو brought up کیا تھا. بنو مخزوم was the very very richest tribe. حضرت خدیجہ was inherited from both of her parents. She was inherited from both of her husband, and she was an extremely smart businesswoman. She was not only the richest woman, but her
caravan was the most biggest caravan in her tribe. کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو تھیں بہت زیادہ تجارت کیا کرتی تھیں، کاروبار کیا کرتی تھیں، اور ان کے ان کا جو مال ہوتا تھا وہ شام کی طرف جایا کرتا تھا. ان کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کو وہ ٹریڈنگ کیا کرتی تھی، اور ان کو امیرۃ القریش کہا جاتا تھا، پرنسس آف قریش کہا جاتا تھا. شی واز یوزڈ ٹو ٹریڈ ہر 800 camels loaded to یمن، کہ وہ یمن اور شام کی طرف اپنے تجارت کیا کرتی تھی. شی واز ویری richest women. اور ان کے جو ایٹ ہر روف ٹاپ there was a green silk pavilion. That was the sign for the poor and needy to help them. کہ جو مکہ المکرمہ کے پورس، غریب اور یتیم بچے ہوتے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کی چھت کے اوپر ایک گرین کلر کا ایک فلیگ ٹائپ چیز ہوتی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس گھر سے انہیں خیرات ملنی ہے. And she was very very extremely generous. کن کے لیے؟ orphans کے لیے، for needy, orphans, sick and travelers. She had 400 slaves. کہ ان کے پاس 400 کنیزیں تھیں. She never tripped to Yemen for trading, but she was loading and she was her camels, and she used to give it to someone for the trading. And at that time, she was looking for someone honest to trade her business. And Hazrat Khadijat al-Kubra had often been left short-changed in her husband dealings due to having sent a man in order to carry them out. And profits were never received in their full amount, and she was frequently stolen from. She sought to find some honest. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کاروبار کیا کرتی تھی، تجارت کیا کرتی تھی، بزنس، ایکسٹرا اسمارٹ بزنس ویمن تھیں. اور انہوں نے ایک دن اپنی سسٹر حالہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا بندہ چاہیے کہ جو میرے مال کو تجارت کے لیے شام اور یمن میں لے کر جائے. اینڈ دین her sister Hala heard of the trustworthiness and characters of Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and recruited him as a shepherd to herd the flock. کہ حضرت حالہ کی جو بکریاں تھیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان چرایا کرتے تھے. اور حضرت حالہ جو تھی انہوں نے حضرت خدیجہ کو بتایا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتی ہوں کہ جو بہت ٹرسٹ ورتھی ہے، اور سارے مکہ المکرمہ میں اس کو صادق اور امین کہا جاتا ہے. So, subsequent to having him work for her, she remarked that she had never met a more perfect gentleman than this. تو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز سنی، when the خدیجۃ الکبریٰ heard his noble praises, she sent a message requesting to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم to take one of her caravan to Syria. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کا مال لے کر سفر شام کی طرف جائیں گے, which is uncle Abu Talib recommended he should accept due to her nobility. کہ حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ایکسیپٹ کیجئے کہ آپ کو خدیجہ نے اپنے مال کے لیے ٹریڈنگ کے لیے چنا ہے, اینڈ شی از اے ویری ویری نوبل پرسن ایز ویل. تو اس دوران حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے شی سینٹ ہر پرسنل سرونٹ میسرہ کہ اس کو بھیجا تھا اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ وہ جائیں اور دیکھیں کہ رسول اللہ کس طریقے سے تجارت کرتے ہیں. who had also gone on the journey express endless praises about the Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. اور میسرہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا تو انہوں نے بہت سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے تھے. کیا معجزات دیکھا تھا کہ میسرہ جب رسول اللہ کے ساتھ سفر میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ جہاں جہاں کہیں سے گزرتے تھے تو بادل ان کے سر پہ سایہ کیا کرتے تھے.
اگر وہ کسی درخت کے پاس سے گزرتے, the branches and the trees they used to bow down to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سفر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جو ٹریڈنگ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل پروفٹ ہوا تھا. And when they came back, then حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے میسرہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم رسول اللہ کے ساتھ, تم محمد کے ساتھ ٹریڈنگ پر گئے تھے, کیا تم نے ان میں کوئی خامی دیکھی؟ تو میسرہ نے کہا کہ اس دور کے اپنے خداؤں کی قسم اٹھا کر کہا کہ میں نے ان میں کوئی بھی ایسی خامی نہیں دیکھی, بلکہ میں نے تو ان میں خوبیاں ہی خوبیاں دیکھی ہیں. حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ بتائیے آپ نے کون سی خوبیاں دیکھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ خدیجہ کہ جب میں اس کے ساتھ سفر میں تھا اور راستے میں ہم ایک عیسائی راہب کے گرجا کے قریب سے گزرے, تو عیسائی راہب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو اس نے مجھے اور محمد کو اپنے پاس اندر گرجا میں بلایا, اور اس نے چرچ میں بلا کے کہا کہ یہ اللہ کے آخری نبی پیغمبر ہوں گے جن کی میں نے اپنے کتاب اللہ میں میں نے نشانیاں پڑھی ہیں, اور ان میں نشانی یہ بھی تھی کہ وہ شام کی طرف سفر کریں گے. تو پھر اس شخص نے جو جو نشانیاں بتائیں وہ سب کی سب رسول اللہ میں موجود تھیں. اور پھر اس نے میسرہ کو, اس عیسائی جو تھا, جو کرسچن اسکالر تھا, اس نے میسرہ کو گواہ بنا کر کہا کہ اگر میں ان کے دور میں زندہ رہا تو میں ان پر ضرور ایمان لے کر آؤں گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کے سچے نبی ہیں, لیکن تم گواہ رہنا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ نہیں رہا تو میں ابھی بھی ان کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں. اور پھر اس طریقے سے دن جو میسرہ تھا, he expressed endless praises about the Prophet رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم to حضرت خدیجۃ الکبریٰ. Maisara spoke about his fair, gentle and honest nature as well as various miracles which occurred and subsequent to seeing the blessings which came from him. اور اس نے بتایا کہ میں ان کے ساتھ تھا تو ان کے سفر پر میں نے کبھی مکھی کو نہیں, ان کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. اے خدیجۃ الکبریٰ تو ان کی خامیوں کے بارے میں پوچھتی ہے, ان کی خامی تو دور کی بات, ان کے جسم اطہر پر جب پسینہ آتا تھا ان سے خوشبو آیا کرتی تھی. اور میں جب ان کے ساتھ سفر میں تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ہر کسی کا چہرہ, ہر کسی کے بال, ہر کسی کے کپڑے گرد آلود ہوتے تھے, لیکن ان کا چہرہ اور ان کا لباس مٹی سے گرد آلود نہیں ہوتا تھا. اور پھر جب انہوں نے یہ ساری باتیں سنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ, and she impressed by the behavior and by the qualities of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, she felt an inclination towards him, کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اتنا انسپائرڈ ہوئیں کہ انہوں نے ان ساری باتوں کا تذکرہ اپنی سہیلی نفیسہ کے ساتھ کیا. she has حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ایک فرینڈ تھی, ان کا نام نفیسہ تھا, اور جب انہوں نے نفیسہ سے کیا تو نفیسہ نے کہا ہاں میں جانتی ہوں انہیں, وہ بہت ہی نیک سیرت آدمی ہے اور خوبصورت شکل کا نوجوان ہے, اور ایسا نہیں ہو سکتا خدیجہ کہ آپ ان سے نکاح کر لیں. اینڈ دین حضرت خدیجہ she sent Nafisa approached Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and inquired as to why he was not married, to which he responded that he didn't have his own home, he was a shepherd and he couldn't afford a wife. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko Hazrat Khadijat al-Kubra, she proposed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اور کون سی چیز جو تھی جس نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انسپائرڈ کیا تھا, was the wealth, کہ بہت بڑی دولت تھی ان کے پاس. کیا ان کے پاس بہت بڑا بزنس تھا, ان کے پاس ایک بہت اعلیٰ قسم کی آسائشات والا محل تھا. No, she was only impressed by the character of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس چیز نے ان کو رسول اللہ کے قریب کیا تھا. اور آج کے دور میں اگر ہم کمپیریزن کریں کہ
ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں ہم نے شادی کرنی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ٹاپ پرائیورٹی پہ ہم رکھتے ہیں کہ دولت ہونی چاہیے. بیٹی ہے، بیٹا ہے، دیٹ ڈزنٹ کیئر کہ اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کا بیہیویئر کیا ہے، اس کے اخلاقیات کیا ہیں، کیا وہ دین پر پورا اترنے والے ہیں. خدیجۃ الکبریٰ شی چوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائی امپریسنگ دا کریکٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اتنا امپریسڈ ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نفیسہ کے ذریعے پیغام بھیجا، and then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم he got married to the richest women of Quraysh, to the princess of Quraysh in Makkah al-Mukarramah. And can you imagine the wedding of Rasulullah and Khadijah al-Kubra, that one side was Tahira and she was getting married to Al-Amin. کتنا بیوٹیفل کپل تھا کہ ایک سائڈ پہ پیور طاہرہ تھی اور دوسری سائڈ پہ وہ نوجوان تھا جو الامین تھا اور جو جس کو ٹرسٹ ورتھی کے لوگ کے نام سے لوگ جانتے تھے. لوگ میں ہم لوگوں نے آج کل جب شادیاں کرنی ہوتی ہے ہمیں ایکسٹرنل اپیرنس اٹریکٹ کرتی ہے، ان کی دولت اٹریکٹ کرتی ہے، ہمیں ان کا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بہت امیر ہو، دولت والا ہو، ڈگری والا ہو، کریکٹر ڈزنٹ میٹر، اس کے اخلاقیات ڈزنٹ میٹر. ہم کن چکروں میں، اسی لیے تو ہم لوگوں کی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے when she chose رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم because she was impressed with his honesty, humbleness and good character, that she sent him her marriage proposal. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو چنا تھا تو انہوں نے ان کی جو طاہرہ اور ان کو جو کبریٰ کے نام سے لوگ جانتے تھے اور ان کو پیور کہا جاتا تھا اور ان کے غریب اور یتیم خدیجۃ الکبریٰ کی تعریف کیا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he was impressed by her behavior and by her humbleness to the poor and needy peoples. So can you imagine that what can be more beautiful than holding our partner's hand and entering the eternal abode after Allah gives us the good news of paradise. When محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کہ انہوں نے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کی تھی تو حضرت ابو طالب نے ان کا نکاح پڑھایا تھا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بہت زیادہ دولت تھی. تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، جو مکے کے جاہل ترین لوگ تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہ جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ مفلس ہیں اور خدیجہ بہت امیر ہے، تو جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ when she heard about this تو انہوں نے the very next day انہوں نے اپنی شادی کے بعد اپنے چچا ورقہ سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ یہ سارے کا سارا مال رسول اللہ کے پاس لے جائیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت نبوت پر فائز نہیں تھے اور ان کا نام لے کر کہا کہ یہ سارے کا سارا مال محمد کو دے دیجئے اور ان سے کہیے کہ یہ خدیجہ کی جانب سے آپ کے لیے تحفہ ہے. اور کس طریقے سے ابن حشام اس کو بیان کرتے ہیں، قالت خدیجہ لأمہ ورقہ هذه الاموال وسر بہا علی محمد وقل لا جمیعہ لکل هذه الاموال ہدیۃ لہ وتصرف کیف یشاء، کہ یہ سارے کے سارا مال رسول اللہ محمد کے پاس لے جائیے اور ان سے کہیے کہ یہ خدیجہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے اور اس کو خرچ کیجیے، یتصرف کیف یشاء، جیسے آپ چاہیں استعمال کرنا. سبحان اللہ. کس چیز سے؟ بیکاز شی واز امپریسڈ بائی دا کریکٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو چنا تھا، انہوں نے دین کا انتخاب کیا تھا. اٹ از ریٹن دیٹ اے لائف پارٹنر از دا ون ہی پرفیکٹ اور دین، جو ہماری دین کو مکمل کرتے ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی تم شادی کے لیے انتخاب کرو تو تمہیں چاہیے کہ 3 چیزوں کا انتخاب کرو، حسب نسب، مال اور دین. لیکن تم کسی بھی عورت سے 3 چیزوں کا انتخاب شادی کرو تو ان 3 باتوں کو نظر میں رکھنا، اور ان میں سب سے پہلے کہ اس کا خاندان ہو، وہ مال و نسب والی ہو اور وہ دین والی ہو. اینڈ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 باتوں میں سے جو سب سے زیادہ جس کو تم پریفر کرو وہ دین ہونا چاہیے، کہ دین آپ کی میرج لائف کو ایک پرفیکٹ کرتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ شی واز ویری ویری امپریسڈ بائی دا کریکٹر اینڈ بائی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے، جو ان کی عادتیں تھیں، جو ان کے اخلاقیات تھے، جو ان کے ساتھ مال کے ساتھ ٹریڈنگ کرنا، اور ان کے جو معجزات تھے وہ اتنا امپریسڈ تھیں کہ انہوں نے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ کر کوئی بات برداشت تک نہیں کی. آج ہماری بہنیں، آج ہماری بیٹیاں، ان کی اتنی ہائیلی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ جب تک ہمیں ہماری پسند کا نہیں ملے گا ہم شادی نہیں کریں گی، اور اس پسند کے چکروں میں وہ گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں. ماں باپ کے لیے الگ سے پریشانی ہوتی ہے. تو خدا کے لیے اپنے جو سٹینڈرڈ لیول ہے اس کو تھوڑا سا نیچے لے آئیں اور دین والا تلاش کریں، اخلاقیات والا تلاش کریں. بہت سے لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں دولت ہی دولت چاہیے، ڈگری ہولڈرز چاہیے ہمیں، جیسے کہ یہاں یو کے میں دیکھا گیا ہمیں برٹش پاؤنڈ چاہیے. چاہے میں مانتی ہوں کہ ہر طرح کے لوگوں میں اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، لیکن جب بھی آپ شادی کے لیے چننا چاہیں تو آپ کو سب سے پہلے دین کا انتخاب کرنا چاہیے. بیکاز اٹ از ریٹن دیٹ اے لائف پارٹنر از دا ون ہو پرفیکٹ آور دین، جو ہمارے ایمان کو مکمل کرتا ہے. تو دین والوں کو چنیں گے، جن کو دین کی شرم و حیا ہوگی تو انشاءاللہ نسلیں بھی دین پر چلنے والی ہوں گی. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کا سارا مال یتصرف کیف یشاء کہہ کر کے بھیجا کہ اے جائیے، اور ورقہ بن نوفل جو تھے مقام زمزم میں حرم کے لوگوں کے پاس آ کر انہوں نے اونچی آواز سے کہا کہ خدیجہ الکبریٰ کہہ رہی ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، میرا سارے کا سارا مال آپ کا ہے. اور خدیجہ نے کہا کہ ورقہ آپ ان سے کہہ دیجئے ان مالی و ابیدی و نفسی، میری جان، میری روح، میرا سرمایہ حیات، ما املکو یمینی، جو کچھ میرے پاس ہے، و تحت یدی، اور جو میرے ماتحت ہے، سب کا سب فقد وہبت لی محمد و اعظاما و اکراما و اجلالا لہ، کہ میں محمد کے مقام عظمت، مقام اکرام کو پیش کرتی ہوں. اور پھر وہ جو ورقہ بن نوفل ہے وہ مقام زمزم میں حرم کے پاس انہوں نے لوگوں کو پکار کر کہا یا معشر العرب، اے عرب کے لوگوں گواہ رہنا، ان خدیجہ تشہدو انہا، کہ خدیجہ تم سب کو گواہ بنا کر کہتی ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال و عبیدہ، اور اپنے غلام، و نفسہ، اور اپنی جان، والمواشی، اور اپنے مال، مویشی، اور اپنے غلام، اپنے کنیزے، حتیٰ کہ جو تحفے خدیجہ الکبریٰ کو لوگ دیے تھے، جو ہیرے اور جواہرات تھے، جتنا مال و متاع، فقد وہبت لی محمد وہو ہدیۃ لہ، کہ میں نے محمد کو یہ سب کے سب ہبہ کر دیا ہے، اپنا سارا مال میں نے ہبہ کر دیا ہے. نہ صرف یہ کہ مال، بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی روح اور اپنا سرمایہ حیات بھی پیش کیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو آفٹر وین شی گاٹ میریڈ، تو ان کو جب شاب ابی طالب نے وین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتی تھی، تو اتنی شی واز اے ویری ویری گڈ لائف پارٹنر کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، جیسے کہ میں نے بگننگ میں کہا ہے، شی واز اے رول ماڈل ہے ہماری بیٹیوں کے لیے، کہ ایک بیوی کے روپ میں تھی بیسٹ رول ماڈل.
ماں کے روپ میں تھی، بیسٹ رول ماڈل تھی کہ بیوی کے روپ میں تھی، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تب ایمان لے کر آئی تھی جب ان پر کوئی ایمان نہیں لے کر آیا تھا، کہ جب لوگ نعوذ باللہ، جب حضور نے ایک دن غار حرا میں تھے at the cave Hira when the first revelation came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi wasallam, the prophet جب غار حرا میں تھے اور ان پر پہلی وحی آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم left the cave، اور وہ جب آئے pale and shaken تھے and he approached his wife trembling and in a state of uncertainty، کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی غار حرا میں آپ عبادت کیا کرتے تھے، اور جب پہلی وحی آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر میں واپس آئے. He came back to his house from the cave Hira and he was pale and shaken and he was trembling. تو جب his words to her were cover me and he entrusted his security to her just like the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Khadija was uncertain of what was saying ahead or what had happened, but she told him with full confidence, be happy, I swear by Allah that he will never humiliate you. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو وہ وحی ایسی تھی کہ جس کے وہ قرآن کے الفاظ ایسے تھے اور وہ ایسی ریولیشن تھی کہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے لو ان انزلنا القرآن، کہ اگر اس قرآن کو ہم نازل کرتے کسی پہاڑ پر تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی آئی تو آپ گھر میں واپس آئے اور آپ کانپ رہے تھے اور آپ پریشانی کے عالم میں تھے، اور آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس ہے اور کہا زمبیلو میں کور می کہ مجھے کمبل اوڑا دیجئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا، تو انہوں نے جب ساری سٹوری سنائی کیسے میرے پاس اینجل جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. تو جب حضور نے یہ سارا واقعہ سنایا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ بجائے اس کے کہ وہ حیران ہوتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پریشان ہوتی، she tried to comfort رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم by saying, be happy, I swear by Allah that he will never humiliate you. You join ties of relationships, you speak the truth, you bear people's burdens, you help the destitute, you entertain guests and help the deviation which affect peoples. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت میں ڈھارس بندائی تھی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. Because she knew that only a man of his character and could be worthy of receiving divine revelation، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اتنی خصوصیات کے بندے پر ریویلیشن جو آئی ہے اللہ کی طرف سے، جو احکام آئے ہیں، وہ جانتی تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی خوبیاں اللہ نے ان کو عطا کی ہیں کہ یہی حامل ہیں. And her heart was the first to be moved by Islam، کہ رسول اللہ she was the first کہ جو پہلے اسلام قبول کرنے والی تھیں، ان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی کہ اس وقت کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی تھی. یہ ایک ہمیں ایز اے وائف رول ماڈل دے رہی ہیں کہ وقت مشکل میں آئے، پریشانی میں آئے، کیسے ڈھارس بندانی ہے. اور اسی طریقے سے when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he openly preached about his prophecy، تو لوگوں نے، مکہ والوں نے جب آپ سے سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا اور آپ کو شعب ابی طالب میں 3 سال رہنا پڑا تھا، اور اس طریقے سے کس طریقے سے سوشل بائیکاٹ کیا تھا کہ آپ کو پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جیسے کہ میں نے پہلے کیوں مینشن کیا تھا خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کے بارے میں، ان کی آسائشات کے بارے میں، کہ ان کے پاس 400 کنیزیں غلام ہوتی تھیں ان کے گھر میں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ میں،
کہ گھر میں اتنی غلام اور کنیزیں ہوتی تھیں اور اتنی دولت مند ہوتی تھیں، اور انہوں نے کبھی بھی رسول اللہ سے شکوہ نہیں کیا تھا کہ ورنہ آج کل کے زمانے میں کسی امیر گھر کی بیٹی کسی غریب کے گھر میں آ جائے تو دن رات اپنے سسرال والوں کو اور اپنے ہسبینڈ کو یہی تانے دیتی رہتی ہے کہ میں تو جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں میرے تو نصیب ہی خراب ہو گئے ہیں، پتہ نہیں میرے ماں باپ نے تم میں دیکھا کیا تھا، all the time complaining and complaining. لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ she never ever complained to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایون شاب ابی طالب کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ 3 سال وہ تھے کہ جب رسول اللہ اور آپ کے جو فالوورز تھے بنو ہاشم والوں کو جب ایک گھاٹی میں ایک غار کے اندر رہنا پڑا تھا اور پتے کھا کر گزارا کیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ بتایا کرتی تھی کہ وہ کبھی کبھی پانی سے ہی سارا دن رہا کرتی تھی، پانی صرف انہیں پینے کو میسر ہوتا تھا. And she was supportive to her husband, not only during time of ease but also during time of difficulty. کون سے ڈیفیکلٹیز ہوتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لوگ پتھر مارتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے تو ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہوتی تھی جو ان کے اس مشکل وقت میں بھی آپ کا ساتھ دیتی تھی. یہ ایز اے وائف ہمارے لیے رول ماڈل ہے. آج ہسبینڈ اس کے تھوڑے سے معاشی حالات تنگ ہو جاتی ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں شکایات شروع کرنا کر دیتی ہیں، اپنے گھر کا ماحول خراب کر لیتی ہیں. خدا را اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیے، رازق اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے. اپنے گھروں کے ماحول کو رزق کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے مت خراب کیجیے. یہ مال، یہ متاع، یہ کچھ بھی نہیں ہے. And this is the second lesson کہ جو ایز اے گڈ وائف کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم she all the time she was very supportive of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے لیسن کیا ملا کہ انہوں نے اکانومیکلی اپنے ہسبینڈ کو انہوں نے کتنا سپورٹ کیا تھا اور انہوں نے کبھی کمپلین نہیں کی. ان کی کوئی خواہش نہیں تھی except to get marry a person who is very very in his good character. اور اس کے بعد کہ انہوں نے تکلیفوں میں مشکلات میں ساتھ دینا. اور آج کل کی عورتوں کو تو بس لگزیریس ہی سب کچھ چاہیے ہوتا ہے. ہسبینڈ نے پسند کا سوٹ لے کے نہیں دیا 8 دن بولتی نہیں ہیں، اس کو بریک فاسٹ نہیں دیتی ہیں، کھانا نہیں دیتی ہیں کہ تم نے میری پسند کا سوٹ نہیں مجھے لے کے دیا. لیکن ایسی خوبصورت زندگی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایسی غیر مشروط محبت تھی. That was the true love. آج کل کا لو کیا ہوتا ہے، آج کل کی محبتیں کیا ہوتی ہیں، اگر شادی سے پہلے لڑکے کے حالات اچھے ہوں اس کی خوشحالی دیکھ کر لڑکیاں شادی کر لیتی ہیں، شادی کے بعد حالات برے آتے ہیں تو چھوڑ دیتی ہیں اور کمپلینز کرتی ہیں کیونکہ انہیں دولت چاہیے ہوتی ہے. لیکن خدیجہ الکبریٰ کی لازوال وفا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ نے دنیاوی دولت کے ساتھ ان کو کردار اور اخلاقیات عطا کیے تھے. اور تاریخ میں آتا ہے کہ بڑے بڑے عرب کے سردار جو بڑے بڑے ریچسٹ مین تھے they were very very like ان کے دلوں میں بڑی خواہش ہوتی تھی they wanted to get married to خدیجہ الکبریٰ اور ان شادی کرنے کا خواہش مند تھے because she was a princess. مگر یہ رسول اللہ سے محبت اور ان کے کردار سے ایسی انسپائرڈ تھی اور ان کو روحانی طاقت تھی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا تھا. اور فقط کبھی بھی اپنے ہسبینڈ سے انہوں نے کبھی بھی اپنے جو فائنینشیل سچویشنز تھی اس کا کبھی بھی کمپلین نہیں کی تھی. اور پھر بہترین اپنی زندگی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی شکایات نہیں کی تھیں. اور میں آج کے اس درس میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ رزق کو کبھی بھی اپنی پرائیورٹی میں مت رکھیے. اگر آپ کو آپ اپنے ایک اچھے ہسبینڈ اور ایک اچھا لائف پارٹنر چاہتی ہیں کبھی بھی دولت میں نہیں جائیے بلکہ اچھے اخلاقیات اور کردار کو آگے رکھیے گا. اور اسی طریقے سے وہ تمام as many other brothers کہ جو یہ سارا میرا ٹوٹل سوسائٹی میں لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ عورت کو بھی چاہیے
کہ ایک اچھے انسان کا انتخاب کرے، اور مرد کو بھی چاہیے کہ ایک اچھی عورت کا انتخاب کرے، نہ کہ صرف دولت کا انتخاب کرے، نہ بیوٹی، دولت، یہ سب چیزیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہیں، اور اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو اللہ آپ کو انشاءاللہ رزق بھی عطا کرے گا۔ اور اسی طریقے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ جو تھیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 6 بچے عطا کیے تھے۔ She was the mother of 6 children of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے 6 بچے ہوئے تھے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ ایسی زوجہ تھی کہ جن کے that he could never get over خدیجہ الکبریٰ the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ حضور نے ان کی زندگی میں، اپنی خدیجہ الکبریٰ کی زندگی میں کبھی کسی اور عورت کا تصور نہیں کیا تھا۔ ان کے عقد کے دوران کوئی اور عورت میرے حضور کے عقد میں نہیں آئی تھی۔ اور پھر آپ جب بھی کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم he used to remember خدیجہ الکبریٰ so much۔ حضرت عائشہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دن ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے کافی دیر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی رہی، اور پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دیر تک باتیں کرتی رہی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں جب وہ گئی تو حضور جانے والی ہوئی تو حضور نے اس کو انعامات دیے، کچھ تحفے تحائف دیے، اور پھر اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اس بزرگ عورت کو گھر تک چھوڑ کے آؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس خاتون کے جانے کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون سی عورت تھی، تو حضور نے فرمایا کہ یہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he used to love the friends of his wife خدیجہ الکبریٰ، کہ وہ اپنی بیوی کی سہیلیوں سے بھی عزت اور احترام اور شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ یہ ایسا طرز عمل ہوتا تھا، اور اتنی بہترین یادیں دی تھی اور اتنی اچھی زندگی گزاری تھی کہ کبھی حضور سے کبھی شکایت تک نہیں کی، اتنی اچھی لگزیریس لائف گزارنے کے بعد کہ حضور کے ساتھ ان کو اتنے مشکلات والے دن دیکھنے پڑے تھے، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت تک نہیں کی تھی۔ کہ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ جو تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئیں، تو حضور نے فرمایا خدیجہ میرے پاس بیٹھ جاؤ، آج تمہارے لیے کچھ خبری ہے۔ حضرت خدیجہ پاس بیٹھ گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دس از دا حدیث فرام بخاری اینڈ مسلم، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ ابھی جبریل آئے اور کہا کہ یہ عورت جو آپ کے لیے کھانا لا رہی ہیں ان کو ان کے رب کا اور جبریل کا سلام، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ is giving her the glad tidings of a beautiful palace in paradise، اور اللہ اس کو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ خدیجہ تیرا جو جنت میں محل ہوگا وہ موتیوں سے بنا ہوا، وہاں پہ کوئی شور و غل نہیں ہوگا۔ اور حضرت خدیجہ مسکرا پڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایون وصال کے بعد بھی حضرت خدیجہ کو بہت یاد کیا کرتے تھے۔ Even after 10 years after her death, he cried, remembering the love she had for him. The bond was supportive to her husband not only during times of ease but also during time of difficulty. That was the true love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. آج کل کے ہسبینڈ وائف کا کیا پیار ہے، سب سے بیسٹ جو محبت اور لازوال محبت جو تھی وہ سب سے زیادہ رسول اللہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ میں تھی۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور سب سے زیادہ اپنے ازواج میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یاد کیا کرتے تھے، اور اپنی باقی زوجہ کے ساتھ بھی ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ لوگوں خدیجہ مجھ پر تب ایمان لے کر آئی تھی جب مجھ پر کوئی ایمان نہیں لاتا تھا، جب لوگ جب مجھ سے کفر کرتے تھے اور خدیجہ مجھ پر ایمان لے کر آتی تھی، میرے حالات تنگ تھے، خدیجہ میرا ساتھ دیتی تھی،
میرے اوپر لوگ میری راہ میں کانٹے بچھاتے تھے اور میں گھر میں آتا تھا، میرا لہو نکل رہا ہوتا تھا اور خدیجۃ الکبریٰ میرا آگے کھڑی ہو کر استقبال کیا کرتی تھی. نہ صرف اپنے حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنی زبان کے ساتھ بلکہ اپنے ایموشنز کے ساتھ، اور اتنی حضور کو اسٹرینتھ ملتی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ سے. اور آج کل ہسبینڈ گھروں میں تھوڑے سے پریشانی کے عالم میں آتے ہیں تو بیوی قریب ہی نہیں آتی. وہ کہتی تمہاری تو یہ عادت ہو گئی ہے، مشکلات کو سمجھنے والی نہیں ہے. ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کیوں نہیں سمجھتی ہیں اس چیز کو کہ یہ اللہ نے بہت اچھا اور بہترین رشتہ عطا کیا ہے. ہسبینڈ باہر سے تھکا آ رہا آتا ہے، آتے ہی جو وائف ہوتی ہے اس کی اپنے مدر ان لو کی کمپلینس کرنا شروع کر دیتی ہیں. وہ کہتا ہے ہائے میں گھر ہی کیوں آ گیا، مجھے تو گھر آنا ہی نہیں چاہیے. بیویوں کی جو کمپلینس ہیں وہ اپنے ہسبینڈ سے، اپنی ساس کے بارے میں ختم نہیں ہوتے، اپنی نندوں کے بارے میں شکوے شکایات ختم نہیں ہوتے. آن دا ادر سائڈ آپ اپنے گھر میں آتے ہیں تو اپنے زوجہ کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کیجیے. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، خیرکم خیرکم خیرکم، حضور نے کہہ کے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. اور اسی طریقے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ تھیں کہ جو حضور کو غم میں بھی ان کا ساتھ دیا کرتی تھیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان کے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بکری ذبح کی اور کہا عائشہ اس کا گوشت بناؤ. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے گوشت بنایا تو حضور نے فرمایا اس کا سوپ، اس کا شوربہ ذرا لمبا رکھ لینا، اور پھر وہ سالن بنوا کے خدیجہ کی ساری سہیلیوں کی طرف بھیجا. That was the true love. یہ سچی محبت تھی کہ جو خدیجہ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیا کرتے تھے کہ حضور جس سال سید خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا تھا، when حضرت خدیجۃ الکبریٰ she passed away, the same year رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انکل تھے، چچا تھے ابو طالب، ان کا بھی وصال ہوا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سال غم کا سال رکھ دیا تھا، اور آپ اس کو عام الحزن کہتے تھے، غم کا سال ہے. کہ اتنی بہترین رفاقت والی زندگی تھی کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام. کہیں اللہ سلام بھیجتا ہے خدیجہ کو اور کہیں جبریل کا سلام آتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام. کہ وہ خدیجہ she was the very very بیوٹیفل رول ماڈل ہے. ہم لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو مثال دینی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو تم کالج میں نہیں گئی، تم اسکول میں نہیں پڑھتی، تم اچھی جاب نہیں کرتی، اس کی بیٹی تو ڈاکٹر ہے، ان کی بیٹی تو انجینئر ہے. ہم لوگوں نے کبھی اپنی بیٹیوں کو ازواج مطہرات کی مثال ہی نہیں دی، ان کی زندگیوں کی مثالیں نہیں دی، اور نہ ہی ایون ہماری بیٹیوں نے، ہماری بہوؤں نے کبھی بھی ان ازواج مطہرات کو ایز اے رول ماڈل لینے کی کوشش کی ہے. تو اس طریقے سے as people in Islam we have been blessed with an abundance of role model. As women in Islam we have been blessed with women who were wives, sisters, daughters, friends and mothers, as just we are. Women who were scholars, teachers, business women and professionals in their own right. Just as we are, جیسے ہم لوگ ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، اور اسی طریقے سے اس دور میں بھی تھی، لیکن ان کی کتنی گڈ ایگزامپلس تھیں. We have been blessed with Muslims role model. He in many ways are just like us and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us to be like them. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے. جو رول ماڈل جو خدیجۃ الکبریٰ کی ذات سے ملتا ہے، جو آپ کی ذات سے ہمیں درس ملتے ہیں، ایز بینگ اے مدر کس طریقے سے انہوں نے پرورش کی، ایک اچھی وائف ہونے کے ناطے کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفیکلٹیز میں ساتھ دیا تھا. اور ہمارے ہسبینڈ جو ہمارے گھروں کے ہیں، ان پہ کبھی ان پر کوئی تھوڑے سے مشکل حالات آ جائیں، عورتوں کا گزارا ہی نہیں ہوتا، نیکی میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں.
اور قربان جائے حضرت خدیجہ الکبریٰ پہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا تنگی کا وقت آیا تو حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اور that was the best role model۔ اللہ تعالی ہم سب کو ازواج مطہرات اور ان کی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو زندگی ہے اور ان کے جو بہترین ایام ہیں اور ان کے جو بہترین اعمال ہیں اور ان کے جو بہترین اخلاق ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔